إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرا عزیز ساتھیو، اس آیت کریمہ کی 10 صفتوں میں سے 5 صفتوں کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے ہو چکا. اب اللہ تعالیٰ آگے 6ٹھی صفت بیان فرما رہے ہیں، والخاشعین والخاشعات. اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں. جن لوگوں کی زندگیوں میں یہ 10 صفتیں موجود ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی فرما دے گا، اجر عظیم بھی انہیں عطا فرمائے گا. ایک ہے امید اور ایک ہے خوف. انسان کی زندگی میں کبھی خوف غالب ہوتا ہے، کبھی امید غالب ہوتی ہے. امید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اس کی رحمت سے یہ امید وابستہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ہمارے نیک اعمالوں کو، ہمارے روزے، عبادت، نماز، صدقہ، خیرات کو قبول فرما لے گا. اس کو امید کہتے ہیں. اور خوف کا مطلب یہ کہ دل میں یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ اگر میں نے کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لی، گناہ کر لیا، اللہ کے حکم کے خلاف عمل کر لیا، قرآن کے خلاف کوئی عمل کر لیا، نبی کا طریقہ توڑ دیا، نبی کی سنت چھوڑ دی، اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، واللہ مجھے جہنم میں ڈھکیل دے گا. اس کا نام خوف ہے. علماء کرام نے لکھا، اسی کو علماء کرام فرماتے ہیں الایمان بین الرجاء والخوف. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ انہی 2 چیزوں کا نام ایمان ہے. الایمان بین الرجاء والخوف، کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان کی چیزوں کا نام ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں امید کا مادہ کب ہونا چاہیے اور خوف کا مادہ کب زیادہ ہونا چاہیے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جوانی کی حالت میں خوف کا مادہ زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ جوانی کی حالت میں شہوت ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، گناہ کے جذبے ہے. تو اس عالم میں، اس حالت میں، جوانی کی حالت میں امید کے مقابلے میں خوف کی کیفیت زیادہ ہونی چاہیے. تندرستی کی حالت میں امید کے مقابلے میں خوف کی کیفیت زیادہ ہونی چاہیے. اور اسی بڑھاپے کے عالم میں، بیماری کے عالم میں اللہ تعالیٰ سے امید زیادہ وابستہ ہونی چاہیے. اسی تو ہمارے دلوں میں اس بات کا خوف اللہ تعالیٰ سے مانگے بھی، اللہ تو ہمیں ہمارے دلوں میں اتنا خوف پیدا کر دے ہم گناہوں سے باز آ جائیں. کتابوں میں ایسے واقعات لکھے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں اللہ کا کیسا خوف ہوا کرتا تھا. ایک گناہ بھی سرزد ہو جاتا، فوراً دل مچل جاتا، کھانا پینا سب ان کے لیے حرام ہو جایا کرتا تھا کہ آج مجھ سے میرے رب کے ایک حکم کے خلاف عمل ہو گیا. وہ اپنے رب کو پہچانتے تھے، اپنی آخرت کی زندگی کا تصور ان کے دل و دماغ میں تھا. آج ہمارے ذہنوں میں کیا بات آتی ہے؟ کوئی گناہ ہو گیا، بھئی یہ گناہ چھوٹا گناہ ہے، کوئی بڑا گناہ تو نہیں ہے، یہ گناہ تو صغیرہ ہے، کوئی کبیرہ گناہ تو نہیں. ہم دیکھتے ہیں صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، یہ تو چھوٹا گناہ ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، اتنے چھوٹے گناہ تو ہو جاتے ہیں. ہمارا دل ہمیں اس بات کی تسلی دے دیتا ہے. اللہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو کہ گناہ صغیرہ ہے، کبیرہ ہے، بلکہ جس ذات کی نافرمانی کی جا رہی ہے وہ نہ صغیر ہے نہ کبیر ہے، بلکہ وہ تو اکبر ہے. ہم یہ نہ تھے کہ گناہ چھوٹا ہے، بڑا ہے. جس ذات کی نافرمانی کی جا رہی ہے وہ ذات سب سے بڑی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ اکبر ہے، سب سے بڑوں کا بڑا ہے، اس کی نافرمانی کی جا رہی ہے. تو جن کے دلوں میں خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جب ان سے کوئی عمل سرزد خلاف ہو گیا فوراً دل مچل جاتا ہے. کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے،
بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، بڑا عبادت گزار. وہ نکل رہے، سامنے کے پہاڑ کو دیکھا، بالکل خشک پہاڑ ہے، اس پر نہ کوئی سبزہ ہے نہ کوئی ہرا بھرا ہے، بالکل خشک پہاڑ ہے. دل میں یہ خیال آیا کہ یہ ہرا بھرا ہوتا، ہریالی ہوتی، کچھ گھاس ہوتے تو کتنا خوبصورت لگتا، آبشارے ہوتے، خوبصورت منظر ہوتا، دلکش منظر ہوتا. دل میں یہ بات آئی. جو جتنا اللہ کا مقرب ہوتا ہے ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ تعالیٰ پکڑ بھی فرماتے ہیں. جب بندہ جتنا اللہ سے قریب ہوتا ہے، اگر ان کی ایک چھوٹی سی بھی غلطی، بڑوں دوسرے جو بندے اللہ تعالیٰ سے دور ہیں ان کے بڑے گناہ پر دنیا میں اتنی پکڑ نہیں ہوتی جتنا اللہ اپنے محبوب بندے کی پکڑ فرماتے ہیں. اللہ نے فوراً دل میں بات ڈالی کہ اب تو نے بندے کی چھوڑ دی، اب تو میرا مشیر بن گیا، اب تجھے میری خلقت میں، میری مخلوق میں تجھے عیب نظر آتے ہیں. انہوں نے فوراً توبہ کی کہ یہ تو غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کی، اور دل میں یہ بات کر لی کہ جب تک اللہ کی طرف سے پکی میری توبہ کا اعلان نہ آ جائے، دل میں یہ کیفیت پیدا نہ ہو جائے کہ میں نے تیری توبہ کو معاف کر دیا، تیرے گناہ کو معاف کر دیا، تب تک میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، میں ہمیشہ روزے رکھوں گا. اکابرین علماء کرام بزرگان دین کی زندگی میں یہ معمول رہا ہے. وہ اپنے اوپر کوئی سزا عائد کر دیتے، جب بھی کوئی حکم خلاف ہو گیا، کوئی نافرمانی ہو گئی، اپنے اوپر سزا عائد کر دیتے تھے. یہ انسان کو کرنا چاہیے جو مناسب سزا ہو، اس سے انسان آہستہ آہستہ گناہ سے باز آ جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر انسان یہ طے کر لے اگر میرے سے گناہ ہو گیا، اگر میری نگاہیں غلط استعمال ہو گئی، میری نگاہیں غلط استعمال ہو گئی تو میں اس کے بدلے ایک نگاہ کے بدلے میں 50 روپے صدقہ کروں گا. اب دین کا جائزہ لے کہ دین میں کتنی مرتبہ نگاہوں نے خطا کری، 10 مرتبہ 500 روپے نکالنا ہے. اب دوسرے دن سوچے گا گزشتہ میں یہ 500 روپے نکالنا پڑے، جتنی نگاہ غلط استعمال ہو گئی اس پر میرے پیسے بڑھتے جائیں گے. مجھے نگاہ کوئی غلط استعمال نہیں کرنا ہے. اگر میرا فلاں گناہ ہو گیا، میں 20 رکعت نوافل نماز ادا کروں گا، 10 رکعت نفل پڑھوں گا، میں اتنے کو ایک دن میں اتنے 5 پارے پڑھوں گا. دل پہ مشقت، طبیعت پر شاق گزرے گا. جب انسان کوئی گناہ کی سزا اپنے اوپر عائد کر لے گا، پھر آہستہ آہستہ وہ گناہ سے باز آ جا سکتا ہے. تو اکابرین علماء کرام بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ اپنے اوپر کوئی گناہ ہو جاتا، کوئی نافرمانی ہو جاتی تو اپنے اوپر کوئی سزا کو عائد فرما دیتے. ان بزرگ نے یہ کہا کہ بھئی جب تک اللہ کی طرف سچی پکی توبہ کا اعلان نہ آ جائے، میرے دل میں یہ کیفیت نہ ہو جائے، میں کھانا پینا چھوڑ دوں گا، میں ہمیشہ روزے رکھوں گا. روزے رکھنا شروع کر دیا. میں نے کہا ہمیں بھی اس بات کی تاکید کرنا چاہیے. ہم بھی اس مجلس میں ارادہ کر لیں، کسی بھی عمل کا ہم ارادہ کر لے، اگر مجھ سے کوئی بھی گناہ ہوگا ہم دلوں میں ارادہ کر لے کہ میں 10 روپے اس کے بدلے میں 50 روپے یا 4 رکعت 10 رکعت نوافل نماز پڑھوں گا. انشاءاللہ چند مہینے سالوں میں اللہ تقوی کا وہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا کہ اللہ ہمیں متقی اور صالحین بندوں میں شمار فرما دے گا. اور ایک بات بتا دوں کہ ہم دوسروں سے دعا کی درخواست بھی کرتے کہ میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا. بڑی اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے. علماء کرام سے، اکابرین سے، بزرگان دین سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے. ہمارے استاد کہا کرتے تھے اگر تم صالح بن جاؤ گے، نیک بن جاؤ گے، اللہ والے بن جاؤ گے، دل میں اللہ کا خوف پیدا کر لو گے، پوری دنیا کے مسلمان نماز کے حالت میں تمہارے لیے دعا کریں گے. حرم شریف میں لوگ ہوں گے، ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں عمرے کے لیے جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا. کہنا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ کے دل میں خوف پیدا ہو گیا، آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، آپ کی زندگی میں تقوی آ گیا، اللہ کے نیک صالح متقی بندے بن گئے، لوگ حرم میں لاکھوں کا مجمع نماز پڑھے گا، نماز کی حالت میں وہ آپ کی سلامتی کی دعا کرے گا. پوری دنیا کے مسلمان نماز کی حالت میں آپ کے لیے سلامتی کی دعا کریں گے. جب مسلمان التحیات پڑھتا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ میرے نبی پر، اے اللہ آپ میرے نبی پر سلامتی نازل فرمائیے، رحمتیں نازل فرمائیے، برکتیں نازل فرمائیے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ تو ہم پر سلامتی نازل فرما، وعلی عباد اللہ الصالحین،
اور اللہ پوری دنیا میں جتنے تیرے صالح بندے ہیں، جتنے تیرے نیک بندے ہیں، جتنے تجھ سے ڈرنے والے بندے ہیں، جن کے دلوں میں تقوی ہے، خشیت ہے، خوف ہے، ان تمام صالحین پر تو اپنی سلامتی نازل فرما۔ پوری دنیا کے مسلمان اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی نازل فرما رہے ہیں۔ اگر ہمارے دلوں میں خشیت پیدا ہو گئی، یہ صفت والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے، اگر یہ صفت ہماری زندگی میں آ گئی، گناہ سے باز آ جائیں گے، نیک بن جائیں گے۔ پوری دنیا کے مسلمان اگر ہمارے لیے نماز میں سلامتی کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کا شمار صالحین میں فرما دے۔ خیر، میں واقعہ بتا رہا تھا، بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، اس سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، نیت کر لی کہ میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، ہمیشہ روزے سے رہوں گا۔ ایک بستی میں گئے، وہاں پہ کوئی پروگرام تھا، تو وہاں پر کھانا لوگوں نے تیار کیا ہوا تھا، کھانے کی مجلس تھی، سارے لوگ کھانے میں شریک تھے۔ گاؤں والوں نے ان بزرگ کو بھی بلایا کہ آپ بھی ہمارے کھانے میں شریک ہو جائیے۔ انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے بہت ضد کی گاؤں والوں نے۔ انہوں نے آخر میں اپنا واقعہ بتایا کہ میرا معاملہ کچھ اس طرح سے ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، جس کی بنا پر یہ میں نے اپنے اوپر یہ الزام کر لیا ہے کہ میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، اس لیے میں نہیں کھا سکتا۔ بستی والوں نے، میں نے وہ بات کی، علامہ ابن قیم جوزی کی پہلی بات میں نے بیان کر دی، کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کسی بھی گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ان گاؤں والوں نے کہ ہم اس گناہ کا وبال اپنے اوپر لے لیتے ہیں، اب کھا لیجئے، کوئی حرج کی بات، اس میں کیا ہو گیا؟ کون سے بڑی بات آپ نے کہہ دی، کون سا بڑا جرم آپ نے کر دیا، کون سا بڑا گناہ کر دیا، اس کا وبال ہم اپنے سر لے لیں گے، اب ہمارے ساتھ کھانا کھا لیجئے۔ آدمی مسلمان بڑی آسانی سے زبان سے اسے جملے نکال دیتا ہے۔ اگر سامنے والے کو احساس بھی ہوتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا، ارے اس میں کیا ہو گیا، چھوٹی سی بات ہے، تو نے کوئی قتل تھوڑی کر دیا ہے، تو نے کوئی شراب تھوڑی ہی نہ پی لی ہے، سامنے والا خود گناہ کو بڑا سمجھ رہا ہے، اور ہمارے جملے اس طرح سے بولے جاتے ہیں، اس گناہ کو ہم معمولی سمجھاتے ہیں، معمولی اور حقیر سمجھتے ہیں، یہ جملہ بھی ہمیں عذاب مبتلا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے فوراً دل میں بات ڈالی، مزرق کیا فوراً اس بستی سے نکل جائیے۔ وہ بستی سے فوراً نکل گیا، اللہ نے فوری طور پر عذاب کو نازل فرمایا، بستی والوں کو ہلاک کر دیا۔ علماء کرام نے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو ہم کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں، ہم یہ سوچیں کہ جس ذات کی نافرمانی کی جائے وہ ذات سب سے بڑی، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں۔ جہاں تک اللہ کا خوف دل میں پیدا نہیں ہوگا، انسان گناہ سے باز نہیں آ سکتا۔ جہاں اللہ کا ڈر دل میں آ گیا، پھر ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، اکیلے تنہا کیوں نہ ہوں گے، اگر دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے، نہ پولیس میں کوئی طاقت ہے، نہ حکومت میں کوئی طاقت ہے، دنیا کی کسی میں طاقت نہیں جو انسان کو شراب سے روک دے، انسان کو نشے سے دور کر دے، انسان کو زنا سے دور کر دے، انسان کو برائیوں سے دور کر دے۔ صرف اور صرف ایک صفت ہے، وہ خشیت اللہ کا خوف۔ اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے، انسان شراب سے بھی دور ہو جائے، زنا سے بھی دور ہو جائے، توبہ سے، ہر گناہ سے دور ہو جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچ سکتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر میں گئے، پہاڑی علاقہ ہے، جنگل ہے، وہاں پر ایک چرواہا بکری چرانے کے لیے آیا۔ عبداللہ بن عمر نے اس سے کہا کہ بھئی کھانے کے لیے بیٹھے، اس سے بلایا، اس نے کہا میرا روزہ ہے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا ایسی گرمی، ایسی تپش ان پہاڑوں میں، جنگلوں کے درمیان بکریوں کو چراتے ہوئے؟ عبداللہ بن عمر نے سوچا اس کا تھوڑا امتحان لے آزمایا جائے۔ کہا کہ یہ بکریاں کس کی ہے؟ کہ میرے مالک کی ہے، کہ ایک بکری ہمارے ہاتھ فروخت کر دے، ہم ذبح کریں گے، گوشت کو بنائیں گے، تو بھی کھا لینا، ہم بھی کھا لیں گے، تجھے اس کی قیمت پیسے بھی دے دیتے ہیں۔ کہا کہ یہ میری نہیں ہے، تو میرے مالک کی ہے۔ کہ مالک کو کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا، مالک کو کیا پتہ چلے گا، جنگلوں میں ہے، بیابان میں ہے، مالک دیکھنے والا نہیں ہے۔ آج یہ کیفیت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، ہم دکان پر اکیلے ہیں، ہمارا مالک نہیں ہے، ہم گھروں میں اکیلے ہیں، ہمارا کوئی گھر والا نہیں ہے، لیکن وہ خالق و مالک ہمیشہ اپنے ساتھ ہے۔
وہ اللہ کتنا قریب ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہم اطراف میں دیکھتے ہیں کہ وہ میرا نہیں ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے، فلاں میرے پاس نہیں، میں اکیلا ہوں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ یہاں پر ایک موٹی سی رگ ہے جس کو شہ رگ کہتے ہیں، اور عربی زبان میں حبل الورید کہتے ہیں۔ انسان کے سے سب سے زیادہ قریب یہی رگ ہے۔ انسان کسی سے بھی محبت کرتا ہے کہ شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے، بیوی اس کے سامنے ہے، اولاد سے باپ محبت کرتا ہے، وہ اولاد اس کی نظروں کے سامنے ہے۔ ایک دوست سچے دوست سے محبت کرتا ہے، وہ دوست اس کی نظروں کے سامنے ہے۔ ایک انسان اپنے مال سے، کاروبار سے، بزنس سے، گاڑی سے، گھر سے محبت کرتا ہے، وہ اس کی نظروں کے ساتھ اس کے جسم سے چپکا ہوا نہیں ہے۔ انسان سے سب سے زیادہ قریب یہ انسان کی شہ رگ ہے یا موٹی سی رگ ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس رگ سے بھی زیادہ تم سے قریب ہیں۔ یہ رگ جتنی تم سے قریب ہے اس سے زیادہ ہم تم سے قریب ہیں۔ تمہارے ہر حرکتوں کو، ہر اعمال کو، ہر اقوال و افعال سے ہم بڑے باخبر ہیں، بڑے باخبر ہیں، وہ ناواقف نہیں ہے۔ تو وہ مالک اس چرواہے سے کہا کہ مالک کو کہہ دینا کہ بھئی بھیڑیے نے کھا لیا، کیا پتہ چلے گا؟ اس نے کیا کہا این اللہ، میرا اللہ کہاں گیا؟ میں اپنے مالک کو تو کہہ دوں گا لیکن میرا اللہ کہاں گیا؟ میرے اللہ کو میں کیا کہوں گا؟ یہی بات ہمارے ذہن میں پیدا ہو جائے، این اللہ، میرا اللہ کہاں ہے؟ میں اللہ کو کیا کہوں گا؟ اللہ سے میں کیا جواب دوں گا؟ ہم زبان سے یہ تو کہتے رہتے ہیں میں لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، گھر والے کیا کہیں گے، بیوی بچے کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، لیکن دل میں یہ بات نہیں آتی میرا رب کیا کہے گا، میرا نبی کیا کہے گا۔ اگر یہ جملے ہمارے دلوں میں اتر جائے کہ میرا رب کیا کہے گا، میرا نبی کیا کہے گا، ہم گناہ سے باز آ جائیں۔ تو خشیت، اس یہاں صفت کو بیان کرے، خشیت کی کیفیت کو، کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے۔ ہمارے نبی تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول به بینی و بین المعصیتی۔ ہمارے نبی دعا فرما رہے ہیں یا اللہ میں تجھ سے تیری خشیت کا سوال کرتا ہوں۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول به بینی و بین المعصیتی۔ یا اللہ میں تجھ سے تیری خشیت کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے تیرا ڈر مانگتا ہوں، تیرا اتنا خوف مانگتا ہوں جو میرے اور میرے گناہ کے درمیان آڑ ہو جائے، تیرا اتنا خوف میرے دل میں پیدا کر دے جو تیرے میرے اور میرے گناہ کے درمیان آڑ ہو جائے، جہاں گناہ کی کیفیت دل میں پیدا ہو جائے تیرا خوف آڑ بن جائے اور میں گناہ سے باز آ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کو ہمیں مانگنا چاہیے۔ انسان تو انسان، اللہ تعالیٰ کے جو بندے، جو مخلوق، جو جانور ہیں، ان جانوروں کی زندگیوں میں بھی خشیت اور اللہ کے خوف کی صفت موجود ہوا کرتی۔ حدیث میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک اونٹ کا مالک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ یہ میرا اونٹ ہے، روزانہ میں چراتا ہوں، اس پر بوجھ ڈالتا ہوں، اس کو دانہ پانی بھی دیتا ہوں، کھلاتا بھی ہوں، اس کی پوری نگرانی بھی کرتا، پوری حفاظت بھی کرتا، اور دین میں بھی پورا کام کاج میں مشغول رہتا ہوں، جب تھک جاتا ہوں رات میں سوتا ہوں تو یہ اونٹ زور زور سے چیختا ہے، چلاتا ہے، مجھے سونے نہیں دیتا۔ یہ اونٹ کے مالک نے ہمارے نبی سے شکایت کی۔ بہت سے واقعات احادیث میں اس طرح کے منقول ہیں کہ جانوروں نے ہمارے نبی سے شکایت کی اپنے مالک کی کہ میرا مالک میرے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے۔ کچھ واقعات ایسے کہ مالک نے اپنے جانوروں کی شکایت کی۔ بہت سے واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے نبی نے ان جانوروں سے بات چیت کی، ان جانوروں نے ہمارے نبی سے بات چیت فرمائی، اللہ نے وہ نبی ہمیں عطا فرمایا۔ تو ہمارے نبی نے اونٹ کو بلایا، وہ بڑا ادب و احترام کے ساتھ وہ اونٹ آیا، ہمارے نبی کے سامنے دو زانوں بیٹھ گیا۔ نبی کو بھی پتہ ہے کہ یہ تو رحمت للعالمین ہے، امام الانبیاء ہے، اللہ کے نبی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ ہمارے نبی نے ذبح فرمائے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر، حج کے موقع پر 100 اونٹ منگائے گئے قربانی کے لیے، 63 اونٹ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھوں ذبح فرمائے، 63 اونٹ۔ اور اس کے بعد آپ نے حضرت علی کو دے دیا کہ حضرت علی آپ اس کو ذبح کرو۔
اس علماء کرام نے اشارہ اس بات کی طرف فرمایا کہ آپ کی زندگی بھی 63 سال کی ہوگی، ہر اونٹ آپ کے 1 سال کا بدل ہوا۔ 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمائے۔ کتابوں میں لکھا ہے اونٹ کی قطاریں لگی ہوئی، لائنیں لگی ہوئی، لوگ ایک اونٹ آگے بڑھنے کے لیے جھگڑ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے جو جاتا ہے اس کی گردن کٹ جاتی ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس کے جسم سے خون کے فوارے نکل جاتے ہیں۔ آگے ایک شخص کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے یا تلوار ہے یا چھری ہے، وہ اپنے اونٹ کو ذبح کر دیتا ہے، نہر کر رہا ہے، اونٹ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے، وہ یہ دیکھ رہے کس کے ہاتھوں ذبح ہو رہے، وہ ذبح ہونے کے لیے آگے بڑھ رہے کہ نبی کے ہاتھوں ذبح ہونا یہ کوئی یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ یہ اللہ کے جانوروں کے دلوں میں اللہ کی ایسی عظمت، اللہ کے نبی کی ایسی محبت بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اونٹ کو بلایا کہ تیرا مالک تجھے دانا پانی دیتا ہے؟ کہ ہاں دیتا ہے۔ وہ مجھ پر بوجھ کو لاتا ہے، میں بوجھ کو لے کر چلتا ہوں، مجھے دانا پانی دیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت اچھے ساتھی ہیں۔ تو پھر ہمارے نبی نے فرمایا جب تم ایک دوسرے بہت اچھے ساتھی ہو، وہ تیرے دانے پانی کا انتظام کرتا ہے، کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، چارے کا انتظام کرتا ہے، تو اس کو سونے کیوں نہیں دیتا؟ رات میں کیوں چیختا ہے، چلاتا جس سے اس کی نیند خراب ہوتی ہے؟ وہ اونٹ کہنے لگا یا رسول اللہ ہم دونوں ایک دوسرے کے اچھے ساتھی ہیں، میں پورا دن میں بھی تھکتا ہوں، یہ بھی تھکتا ہے، مغرب کے بعد ہم گھر میں آتے ہیں مجھے دانا پانی دے دیتا ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد یہ تھوڑا لیٹ جاتے ہیں کہ اپنی کمر ٹکا لے، تھوڑا آرام کرتے ہیں، ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، عشاء کی نماز چھوٹ جاتی ہے، رات کا کافی وقت گزر جاتا ہے، یہ میرا مالک ہے، میں دیکھ رہا ہوں میں بھی پورا دن کا تھکا ہوا رہتا ہوں، میرا بدن بھی تھکا ہوا ہوتا ہے، مجھے بھی نیند کا غلبہ ہوتا ہے، آرام کا تقاضا ہوتا ہے، لیکن میرا مالک ہے عشاء کی نماز فوت ہو گئی تھی، تو میں چیخ چیخ کر پکارتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہ پوچھ لے کہ میرا بندہ تیری نظروں کے سامنے سوتا رہا، تیرا مالک تیری نظروں کے سامنے سوتا رہا، تو نے اس کو نماز کے لیے نہیں جگایا، میں اللہ تعالیٰ کے ڈر کی بنا پر، اس کے خوف، اس کی خشیت کی وجہ سے میں چیختا ہوں، چلاتا ہوں تاکہ یہ نیند سے بیدار ہو جائے اور یہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے۔ ایک اللہ تعالیٰ کے جانوروں کے دلوں میں اللہ کا اتنا خوف ہے، اور آج ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، لیکن یہ کیفیت، یہ خشیت ہمارے دلوں میں موجود نہیں ہے، اگر جس کی بنا پر ہر گناہ ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے۔ اللہ معاف کر رہا ہے، آج ہم نے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ رمضان کے مہینے میں بھی کبیرہ گناہ ہو رہے ہیں، صغیرہ گناہ، ہر طرح کے گناہ ہو رہے ہیں۔ اگر ہمارے نام اعمال کو دیکھا جائے تو ہمارے نام اعمال میں شاید کوئی ایسا گناہ باقی نہ ہوگا جس کو ہم نے نہ کیا ہو۔ اس کی واحد وجہ یہی ہے، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں موجود نہیں ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ایک مقام پر انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں جو علماء ہیں، جو علم والے ہیں، علماء ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں جو علماء ہیں، علم والے ہیں۔ علم سے مراد اس بات کا علم ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے والے ہو، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو۔ جب تک علم نہیں ہوگا گناہ کا عذاب کیا ہے، گناہ کی نحوست کیا ہے، قیامت کیا ہے، جہنم کیا ہے، ان چیزوں کا علم نہیں ہوگا، انسان گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ علماء کرام اس کی بڑی اچھی مثال دی، اس لیے اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں علماء جو علم والے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں خشیت ہوتی ہے، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ تو علم یہ خشیت الہی کا سبب ہے، اللہ سے ڈرنے کا سبب ہے، اور لا علمی جہالت یہ لاپرواہی کا سبب بنتی ہے۔ علماء کرام نے بڑی اچھی مثال کے ذریعے اس کو سمجھایا کہ ایک گائے کا مالک تھا، روزانہ چرواتا تھا، رات میں لے کر آ جاتا تھا، اس کو باندھ دیتا اور رات میں اس کے سامنے چارہ ڈال دیتا اور اس کی کمر پر ہاتھ پھیراتا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت کو نقل فرمایا ہے، اور اس سے کہتا رہتا تو کتنا اچھا میرا ساتھی ہے، تو مجھے دودھ دیتی ہے، مجھے مکھن دیتی ہے، میرا کام کر دیتی۔ اس کی کمر پر، اس کے بدن پر ہاتھ کو پھیراتا تھا، اس کے سامنے چارہ ڈال دیتا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہوا کہ رات کا وقت تھا، تاریکی تھی، اس نے وہی چارہ ڈال دیا،
ادھر شیر آیا، شیر نے گائے کو اس کو چیڑ پھاڑ کر کے کھا گیا، اس کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ فرضی واقعہ معلوم ہوتا ہے، یہ حقیقت واقعہ نہیں ہے۔ اور ظاہر سے لیکن اب بات کو سمجھانے کے لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے، ان کی کتابیں آج بھی مشہور و معروف ہے، علماء کرام کے درمیان بڑی معتبر ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، ایک گائے پر ہاتھ پھیرنا اور ایک شیر پر ہاتھ پھیرنا، دونوں کی کیفیت الگ ہوگی، دونوں کی بدن کی ساخت، دونوں کی بدن کی بو، یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ لیکن ایک فرضی واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے سمجھانے کے لیے۔ وہ شیر گائے کی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا، رات کی تاریکی، اندھیرا ہے، مالک نے چارہ ڈال دیا، اس کی کمر پر، شیر کی کمر پر ہاتھ پھیر رہا ہے، تو کتنی اچھی ہے، روزانہ میرا کام کر دیتی ہے، تیری وجہ سے مجھے دودھ ملتا ہے، مکھن ملتا ہے، فلاں ملتا ہے۔ اب اسے پتہ نہیں یہ شیر ہے، لا علمی و جہالت کی بنا پر وہ شیر پر وہ گائے سمجھ کر ہاتھ پھیر رہا ہے۔ اگر اس سے علم ہوتا تو اس پر ہاتھ پھیرنے کی دور کی بات ہے، اس کو دور سے دیکھ کر اس کے قریب بھی نہ جاتا۔ جس طرح سے اگر کسی کمرے میں کالا ناگ ہے، کالا سانپ ہے، انسان کو پتہ نہیں اندھیرا ہے، آدمی اس اندھیرے کمرے میں چلا جائے اور اس کالے ناگ کو رسی پکڑ کر پکڑ بھی لے گا۔ لیکن آپ کسی بہادر انسان کو بھی کہہ دیں اس کمرے میں بہت بڑا کالا ناگ ہے، پھر اس سے دیکھو وہ اس کمرے میں داخل ہونے کی طاقت و کوشش کرے گا، وہ اس کمرے سے فوری طور پر باہر نکل جائے گا۔ اللہ علم، تو پتہ چلا علم یہ خشیت کا سبب بنتا ہے۔ جہاں علم ہوتا ہے انسان سامنے سے ڈرتا ہے، علم یہ خشیت کا سبب بنتا ہے، اور لا علمی، ناواقفی، جہالت یہ لاپرواہی، بے پرواہی کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، زندگی میں علم آ جائے اللہ کی ذات کیسی ہے، اس کا کلام کیسا ہے، نبی کا مقام کیا ہے، جہنم کا عذاب کیسا ہے، جہنم کی رسوائی کیسی ہے، گناہ کا عذاب کیسا ہے، گناہ کے انجام کیسے ہیں، ان تمام چیزوں کا علم آ جائے تو علم یہ خشیت اور خوف کا سبب پیدا کرتی ہیں، انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس صفت میں وہی بیان فرمایا، چند صفتوں کو بیان فرمایا کہ اسلام والے مرد، اسلام والی عورتیں، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، اور عبادت کرنے والے مرد، عبادت کرنے والی عورتیں، اور سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں۔ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ اللہ سے ڈرنے کا مقام ہے، ڈرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ نے روزے اس لیے فرض قرار دیے کہ زندگی میں دل میں خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے قلوب میں اللہ کا اتنا خوف پیدا کر دیں کہ جو ہمارے گناہ سے ہمیں باز رکھ دے، ہمارے گناہ کے درمیان آڑ بن جائے۔ اللہ تعالی جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔